رجل، اس کا ترجمہ ہوگا ایک آدمی یا کوئی آدمی. یہ نکرہ اسم ہے. جب اس پر میں الف لام داخل کرتا ہوں تو حروف شمسی اور قمری کے حساب سے بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ یہ را جو ہے یہ قمری حرف ہے یا شمسی حرف ہے. یہ شمسی حرف ہے، لہذا اس کو ہم الرجل پڑھیں گے. الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ وہ جو حمزہ ہے وہ را کے ساتھ ملے گا الرجل. رجلن کے معنی ایک یا کوئی آدمی، اور الرجل کو ہم کہیں گے آدمی. اب آدمی کو ہم اردو محاورے میں بھی جب استعمال کرتے ہیں تو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ کسی کو واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں پر گیا تو مجھے آدمی مل گیا. اب آپ جس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اسے اور سننے والا بھی جانتا ہے. آپ کا صرف یہی کہنا کہ مجھے آدمی مل گیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آدمی ناشکر ہے تو اس سے مراد کوئی خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی بحیثیت جنس بھی ہو سکتا ہے. آدمی ناشکر ہے، آدمی بخیل ہے. تو یہ ترجمہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. معرفہ کی کل 7 اقسام ہم نے پڑھنی ہے. 5 اقسام ہماری مکمل ہو چکی ہیں. وہ جو 2 اقسام ہیں ان کی ہمیں ابھی اتنی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم فہرست پوری کرنا چاہ رہے ہیں. چھٹی قسم معرفہ کی ہے، اگر آپ کسی بھی اسم کو جو پہلی 5 معرفہ کی اقسام ہیں ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت دے دیں، کسی کے ساتھ بھی تعلق اس کا قائم کر دیں تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. کسی اسم کا تعلق پچھلی 5 اقسام میں سے کسی کے ساتھ بھی کر دیا جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں زید کی کتاب. اب کتاب کا تعلق آپ نے اسم علم کے ساتھ کر دیا تو اب کتاب بھی معرفہ ہوگی. آپ کہتے ہیں میری کتاب. کتاب کا تعلق آپ نے ضمیر کے ساتھ کر دیا. پھر آپ کہتے ہیں اس کی کتاب. کتاب کا تعلق آپ نے اسم اشارہ کے ساتھ کر دیا. تو جب آپ کسی اسم کا تعلق پہلی دی گئی 5 اقسام جو ہے معرفہ کی کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ کر دیں تو وہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس کیٹیگری کو مضاف الی المعرفہ کہا جاتا ہے. کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم، کسی بھی معرفہ اسم کے ساتھ آپ تعلق قائم کر دیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. اردو میں ہم اے لڑکے، ارے بھائی، او میاں، یہ اے ارے او الفاظ جو ہیں کسی کو بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. عربی زبان میں یا کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، یا اللہ. اس کے علاوہ بھی اور حروف ہیں. جس کو بلایا جائے، جس کو پکارا جائے، وہ بھی عربی زبان میں معرفہ ہوتا ہے اور اس کو منادا کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ معرفہ کی اقسام پوری ہو گئی. ایک مرتبہ پھر 7 کیٹیگریز جو ہے ان کو پورا کر لیجئے. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، معرف باللام یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، مضاف الی المعرفہ یعنی کسی اسم کو آپ کسی معرفہ اسم کے ساتھ نسبت دے دیں، اور نمبر 7 منادا جس کو پکارا جائے گا. تو الحمدللہ ہمارے اسم کے چاروں پہلو جو ہیں وہ کور ہو گئے. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات شروع کریں گے، لیکن مرکبات سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ سمبلز اور سائنس جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں جو ہمیں مدد دیں گے اسم کے ان چاروں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے، اور اعراب کے حوالے سے اسم کی جو 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں
وہ کون کون سی تھیں؟ رفع، نصب اور جر. آئندہ جب بھی میں کنسٹرکشنز کے انالیسس کے لیے رفع، نصب، جر الفاظ استعمال کروں گا تو الفاظ کے ساتھ میں کچھ سائنز اور سمبلز یوز کروں گا. رفع کے لیے میں یہ اپ ایرو یہ یوز کیا کروں گا. نصب کے لیے ڈاؤن ایرو. رفع اوپر کو، نصب نیچے کو. جیسے کھمبا آپ کہتے ہیں کہ کھمبا نصب ہے تو وہ گڑا ہوا ہے. اور حالت جر کے لیے میں یہ والا ایرو یوز کروں گا. کیونکہ ہمیں ساری چیزیں، کیونکہ ابھی ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں ہمیں یہ لکھنے سے جو ہے وہ وقت بھی ہمارا زیادہ لگے گا، جگہ بھی زیادہ گرے گی، تو ہم وہ سمبلس جو ہیں وہ استعمال کریں گے. جنس کے اعتبار سے ہم نے اسم کو پڑھا تھا کہ وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث. مذکر کے لیے میں یہ سائن سمبل یوز کروں گا اور مؤنث کے لیے یہ سائن استعمال ہوگا. عدد کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اور واحد کے لیے ہم ایس لیٹر سنگولر، جمع کے لیے پلورل پی، اور مثنیٰ کے لیے ہم ایم استعمال کریں گے تاکہ وہ دونوں. مفرد کے اعتبار سے اسم ہمارا یا تو نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے. نکرہ ہمارا انڈیفینٹ ناؤن ہے، اس کے لیے میں آئی لیٹر یوز کروں گا. اور معرفہ ہمارا ڈیفینٹ ناؤن ہے، لہذا اس کے لیے میں ڈی لیٹر جو ہے وہ یوز کروں گا. اب ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان تمام سمبلز سے آپ واقف ہو جائے. میرے پاس لفظ ہے رجلانی. اس اسم کا میں انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چاروں پہلو پڑھے ہیں وہ کیا ہمارے صحیح طریقے سے کور ہو گئے. سب سے پہلے ہم اسم کی وسعت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ڈیفینٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے. ہاں جی، اس اسم کے بارے میں آپ بتائیں کہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. یہ نکرہ ہے. یہ معرفہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس میں علم نہیں ہے، ضمیر، اشارہ، موصولہ، الف لام بھی داخل نہیں ہوا، اور ابھی ہم نے اسے نسبت تو دی نہیں کسی سے کیونکہ ہم نے مرکب پڑھنا نہیں شروع کیا، اور نہ ہم اسے آواز دے رہے ہیں یا بلا رہے ہیں. تو یہ اسم جو ہے یہ انڈیفینٹ. جنس کے اعتبار سے معنی آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک، تو یہ آپ کا مذکر ہے. مذکر کے لیے آپ سائن. نمبر کے اعتبار سے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. کیسے پہچانا آپ نے اس کو؟ آنی کی ساؤنڈ سے آپ نے اس کو پہچانا کہ آنی کی ساؤنڈ جو ہے مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے. اور اعراب کے اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہے. اگرچہ آپ کو یہاں پر زیر نظر آ رہی ہے، لیکن کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے اسم کی کیٹیگری آپ نے پہچانی ہے. جب آپ عدد پہ پہنچ جائیں گے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اعراب پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. عدد آپ کو بتائے گا کہ آپ نے چارٹ میں کس جگہ پر جانا ہے. مثنیٰ کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ آنی اور عینی کی ساؤنڈ سے. اور جمع کا اعراب مذکر ہوگا تو اونا اور اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ، اور اگر مؤنث ہوگا تو آتن اور آتن کے ساتھ. بس یہ چند چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، لہٰذا یہ آپ کی حالت رفع ہے. تو یہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب بجائے اس کے کہ میں یہاں پر نکرہ لکھوں، مذکر لکھوں، مثنیٰ لکھوں اور پھر حالت رفع لکھوں تو جگہ بھی کافی گھیرے گا. ہم یہ سائنس اور سمبلز یوز کر کے انالیسس کر لیا کریں گے. اس میں عربی گرامر کی اصطلاح میں جب بھی کوئی لفظ تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے. لفظ جملے میں استعمال نہیں ہو رہا، کسی کنسٹرکشن میں نہیں آ رہا،
علیحدہ سے وہ استعمال ہو رہا ہے تو گرامر کی اصطلاح میں اس کو مفرد کہیں گے. اور الحمدللہ ہم نے اب تک جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اسم کے حوالے سے وہ سب مفرد اسماء کا مطالعہ کیا. آج ہم مفرد کے ساتھ ایک دوسرا مفرد ملائیں گے. مفرد جب مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا لڑکا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مرکب ہے, اس میں دو اسماء استعمال ہوئے, ایک اچھا اور دوسرا لڑکا. ان دونوں کو میں نے ملایا تو ایک مرکب آپ کے سامنے آ گیا, اچھا لڑکا. لڑکے کی کتاب, یہ بھی ایک مرکب کی شکل ہے. اس میں دو اسماء استعمال ہوئے ہیں, ایک لڑکا اور دوسرا کتاب, اور کتاب کو ہم نے لڑکے کے ساتھ نسبت دے دی, اس کے ساتھ تعلق قائم کر دیا. یہ قلم, یہ بھی ایک مرکب کی ایگزامپل ہے. اس میں دو الفاظ استعمال ہوئے, ایک قلم اور دوسرا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس قلم کی طرف, اور اسماء اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی اسم ہے. کمرے میں, یہ بھی ایک مرکب ہے. ایک اسم اس میں استعمال ہوا ہے کمرہ, اور ایک حرف استعمال ہوا ہے. ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں جب کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ اسم, فعل اور حرف کلمہ کی اقسام ہے, اور اس میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ مل کر لائے. اس میں آپ جتنی مرضی مرتبہ بولیں وہ اپنے معنی واضح نہیں کرے گا, لیکن ایک ہی مرتبہ کمرے میں کہنے سے اس کے معنی کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ لڑکا ہے, یہ بھی ایک مرکب کی ایگزامپل ہے. اب آپ ان مرکبات کو اگر دیکھیں غور سے تو آپ کو 2 قسم کے مرکبات ملیں گے اس میں. پہلی 4 ایگزامپل جو ہیں مرکبات کی, یہ مفہوم پورا نہیں کر رہی, بات پوری نہیں ہو رہی. اچھا لڑکا, کیا اچھا لڑکا؟ لڑکے کی کتاب, یہ قلم, کمرے میں, بات پوری نہیں ہو رہی. ہے اگرچہ مرکب بھی, لیکن جو آخری مرکب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکا ہے, اس میں بات پوری ہو رہی ہے. تو مرکب 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. کچھ مرکبات ایسے ہوں گے جن میں بات پوری نہیں ہوگی, بات واضح نہیں ہوگی, مفہوم مکمل نہیں ہوگا, ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے. نقص عربی زبان میں کہتے ہیں کمی کو. مرکب ناقص ہوں گے وہ, اس میں بات پوری نہیں ہوگی, اور جس مرکب میں بات پوری ہو جائے گی اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. تام کے معنی ہوتے ہیں مکمل کے. تو مرکب ناقص اور مرکب تام, یہ ہماری مرکبات کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئی ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مرکبات ناقصہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ایگزامپلز میں نے دیے ہیں, چاروں کے چاروں مرکبات ناقصہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس پہلے مرکب میں آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں صفت کا استعمال ہو رہا ہے, ایک اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے. دوسرا مرکب جو ہے اس میں آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دے رہے ہیں, اس کا تعلق قائم کر رہے ہیں. تیسرا مرکب ناقص وہ ہے جس میں آپ کسی چیز کی طرف, کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور چوتھا مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس میں آپ حروف کا استعمال کر رہے ہیں. تو مرکب ناقص میں آج ہم پہلا اپنا مرکب جو ہے, جو پہلی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نیک لڑکا ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی, آپ نے اس مرکب پر غور کیا اور اس نتیجے پہنچے کہ یہ مرکب ناقص ہے. پہلی بات, اسی ترتیب سے آپ نے چلنا ہے. جب بھی کوئی مرکب سامنے آئے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے. اب الحمدللہ آپ مفرد کیٹیگری سے اوپر آ چکے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ مرکب ناقص ہے. اب مزید کہ کس قسم کا مرکب ناقص ہے,
تو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اس نتیجے پہنچیں گے کہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہے. کس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ لڑکے کی. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہا جاتا ہے، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. تو ہمارا پہلا مرکب ناقص مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم صفت بیان کرتا ہے وہ صفت کہلاتا ہے. لہذا مرکب توصیفی کی دو حصے ہو گئے کم از کم، ایک موصوف ایک صفت. اب ہم عربی زبان میں مرکب توصیفی کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی. پہلی بات ان میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ ترتیب الٹی ہے، اس کے برعکس ترتیب ہے. انگریزی میں بھی یہی ہے، انگلش اور اردو میں ترتیب یہی ہے. آپ کہتے ہیں گڈ بوائے تو صفت آپ پہلے استعمال کرتے ہیں اور موصوف بعد میں. اردو میں بھی یہی ہے، صفت پہلے اور موصوف بعد میں. لیکن عربی زبان میں ترتیب برعکس ہے. لہذا جب بھی آپ کسی مرکب توصیفی کو اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے تو آپ نے تیر چلانے ہیں، دو تیر. موصوف کو آپ نے پہلے لانا ہے اور صفت کو بعد میں لے کے آنا ہے. پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، نہیں تو آپ ڈائریکٹ جب کنسٹرکٹ کرنے لگیں گے تو غلطی کریں گے. اس لیے جب بھی آپ نے پہچان لیا کہ مرکب توصیفی ہے تو موصوف اور صفت کا تعین کرنے کے بعد دو تیر چلا دیں. اس کے بعد مرکب توصیفی کا ایک ہی قاعدہ ہے، وہ بڑا آسان قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سے؟ اعراب، جنس، عدد، وسعت. مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے، موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو میں مزید کھول کے بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ استعمال ہوگی. اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث، موصوف واحد صفت بھی واحد، موصوف مثنی صفت بھی مثنی، موصوف جمع صفت بھی جمع، موصوف حالت رفع میں صفت بھی حالت رفع میں، موصوف نصب میں صفت بھی نصب میں، موصوف جر میں تو صفت بھی جر میں. صفت نے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق استعمال ہونا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہے. صفت نے اس موصوف کو فالو کرنا ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. یہ دو باتیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے. پہلی بات تو دو تیروں کی، آپ نے موصوف کو پہلے لانا ہے، اس کے بعد اس کی صفت استعمال کرنی ہے، اور پھر موصوف کے مطابق صفت کو اسم کے چاروں پہلوؤں کے مطابق کرتے ہیں. اب ہم اس مرکب توصیفی کو کنسٹرکٹ کرنے لگے. ہمارا موصوف ہے لڑکا. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم وسعت کے اعتبار سے کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے معرفہ کنسٹرکٹ کرنا ہے یا نکرہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ میری پچھلی بات پر غور کریں، اس کو یاد کریں، تو سادہ سی بات ہے، اگر تو آپ کو کنسٹرکشن کے شروع میں ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آ رہے ہیں تو نکرہ کنسٹرکشن ہے. اگر ہوتا نا ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا تو اس وقت یہ کنسٹرکشن نکرہ ہوتی.
اب کچھ نہیں لگا ہوا اس ترکیب سے پہلے، لہذا آپ اسے معرفہ کنسیڈر کریں گے. تو اب آپ کا موصوف ہے لڑکا. لڑکا ولدن ہوتا ہے، اس کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کنسٹرکشن ہماری معرفہ ہے. آپ اس پر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ بنائیں گے. یہ الولد ہو گیا. یہ ہمارا اصل جزو ہے مرکب توصیفی میں. اس کا ہم انالیسس کریں گے. اب یہ صرف ایک دو مرتبہ آپ کو کرنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. یہ ڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، میسکولین، اور ہم نے ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنانی ہے کیونکہ نارمل حالت اسم کی حالت رفع ہوتی ہے. اسم کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے، اور اسم کی مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. لہذا حالت رفع میں ہم نے ہر کنسٹرکشن بنانی ہے. اب نیک کے لیے آپ کو جو لفظ ملے گا ڈکشنری میں وہ آپ کو ملے گا صالحون.